رات ڈھلی ہوئی ہے، مصلی عبادت پہ بیٹھے غریب الغرباء، فرمایا ہرسما الیہ، میرے قریب ہرسما، میری زندگی دی آخری رات دے، اجرکم اللہ، مولا پرسہ قبول فرما۔ میں اس رات دا مہمانا، میرے تقی نو یتیم کرن واسطے انگوراں چ زہر ملدی پئی ہے۔ فرمایا ابا صلت الیہ، میرے قریب آدھا مولا حکم فرماؤ۔ فرمایا ابا صلت، اے میری زندگی دی چھیکڑی رات دے، کل دا ڈے چڑھ سی، کمینہ میں کو دربار چ بلے سی، جڑے ویلے میں دربار تو اس حالت چ واپس آواں، میرے سر تے عبا ہوئے، جدن میں عبا اوڑھ کے واپس آواں، میرے نال کلام نہ کرے، سمجھے جو تیرے امام نو زہر ملی ہوئی ہے، سمجھے جو تیرا امام لحظے دا میں۔ اجرکم اللہ، مولا پرسہ قبول فرمائے۔ مظلوم دی زخمی ماں راضی ہونے، اجرکم اللہ۔ ابا صلت روایت کردہ ہے، میرے امام محراب عبادت وچ تشریف فرمان، یا غلام آیا مامون دا پیغام لے کے آیا، آدھا مولا تہانو مامون بلایا ہے۔ امام نے انا للہ پڑھ کے مصلی عبادت چھوڑے، ٹور پہ نے دربار والے پاس سے۔ ابا صلی اللہ علیہ وسلم میں پیچھے پیچھے ٹردا آیا، امام علیہ السلام دربار کے داخل ہوئے نے، آدھے ایسا منظر آئی، میں مر ونجا، میں منظر نہ دسا کیڑا منظر بنیا ہویا آئی۔ کمینہ اپنے سامنے تشت وچ انگور رکھی بیٹھا، اے وہ انگور جنہ اجر رسالت، جنہ اجر رسالت سامان موجودہ، اے وہ انگوران جنہ چ محمد تقی دی یتیمی دا سمانا۔ کمینہ دا موسیٰ کاظم دا بچڑا انگور کھا، اس تو اچھے انگور کوئی نہیں۔ امام فرمایا او کمینہ، بہشتی انگور اس تو زیادہ بہترین۔ اس کمینے دا اصرار ودا رہا ہے، امام دا انکار ودا رہا ہے۔ اللہ جانے اس کیڑا مجبور کیتا ہے، جو 18 بہنا دے بھیرا پڑیا رزن بے قضائی و تسلیم الامرہی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے کمینہ دے ہور کھاو، سیدہ دے حیا کر، میرا وطن دور ہے، او میرے وطن تے روਣ والیاں مدینے رہ گئیاں، او میرے وطن میرے میت تے روਣ والیاں مدینے رہ گئیاں، جیڑیاں آدیاں رضا جلدی ولے اساں یتیماں، جیڑیاں آدیاں رضا جلدی ولے دشمن زمانے، جیڑیاں آدیاں رضا جلدی ولے اساں قیدی پیو دیا دیا، جڑیاں ہر نماز تو بعد آدیاں میرا اللہ شالا ساڑے رضا دی خیر ہوئے۔ اجرکم اللہ۔ زہر دا اثر شروع ہویا ہے، معصوم دے چہرے دی رنگت تبدیل ہوئی ہے، معصوم نے اٹھ کے ٹرنا شروع کیتا ہے۔ ایک بھی نادہ کے نوینے ہو سیدہ میں او دے وینا جدے میرے دادے جعفر صادق نٹورے آج، او دے وینا جدے میرے قیدی بادے نٹورے آج۔ اجرکم اللہ، جزاکم اللہ۔ امام اوکھے تے بھاویں سوکھے دربار چو باہر آئے نے، منظر کیڑائی سر تے عبا اوڑی ہوئی آنے، عبا صلی اللہ علیہ میں منظر ویکھ نہیں سکتا، لیکن وصیت دے مطابق خاموش رہیا۔ کیوں امام نے وصیت کیوں کیتی ہے؟ امام جان دیان جڑے ویلے میرے شیعہ من اس حالت وچ پہچان لے سن جو میں کو مامون زہر دیتی ہے،
تے میرے شیعہ مامون دے خلاف قیام کرے سن ایک کمینہ میرے شیعہ نو گرفتار کر کے انہاں دا قتل عام کرے سی امام چاندے آن میں ماریا ونجا لیکن ساڑے شیعہ دا قتل عام نہ ہوئے او میں ماریا ونجا لیکن ساڑے شیعہ محفوظ رہن ابا صلی اللہ تعالیٰ کوئی قیامت دا منظر آئی امام دی حالت کیڑی آئی دیواراں دا سہارا لے لے کے ٹر دے ودیان کدی جھڑ پاندیان کدی اٹھ دیان جلدی دے نال گھر چ داخل ہوئے نے فرمیندے نے ابا سلط قالین ہٹا میں غریب غانگ خاک تے تڑپنا اجرکم اللہ مولا پرسا قبول فرماوے مظلوم دی زخمی ماں راضی ہوئے جے ابا صلی اللہ علیہ میں جلدی دے نال قالین ہٹایا ہے امام دی کیڑی حالت ہے امام نے خاک تے تڑپنا شروع کیتا ہے جنہیں مچھلی پانی تو بغیر تڑپ دیے میرے امام کدی سجے لڑ ویندے آن کدی کھبے لڑ ویندے آن شدت درد دی وجہ تو کدی بہ ویندے آن کدی کھڑے ہو ویندے آن جدن کھلوون دی طاقت مک ویندی آئی وقت جان پاوے آن اجرکم اللہ ایسے عالم چ میں آدم ہو